منعقد کیا گیا ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث الثقلین الشیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میری ٹوٹی پھوٹی زبان سے کچھ خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو کچھ بیان کروں اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگ اور بھائیو، ہمارے جیسے نااہل کی کیا مجال کہ غوث پاک کا مقام آپ کے سامنے بیان کر سکے، کیونکہ سرکار غوث پاک تو وہ ہے کہ جیسا کہ حضرت آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ فرما گئے کہ پوچھتے کیا ہو شاہ جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شاہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، یعنی نبوت اور رسالت کے سوا جتنی بھی خوبیاں ہم بیان کریں غوث پاک کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ کا کما حق حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ وہ ہستی ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ ہر نبی، آپ خود فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں میرے نانا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میرے آقا کے قدم پڑے ہیں میں نے بھی قدم بقدم وہاں میرا قدم رکھا ہے، لیکن دو مقامات ایسے ہیں جہاں میں نے اپنے قدم نہیں رکھے ہیں، وہ ہے مقام نبوت اور مقام رسالت، وہاں میں نے قدم نہیں رکھا، باقی میں میرے نانا کے نقش قدم پر۔ تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کے نقش قدم پر تھے، اپنے نانا کے نائب وارث تھے۔ اور میرے بزرگ اور بھائیوں، جو وارث ہوتا ہے وہ مرید سے مشابہت رکھتا ہے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا سے سیرت میں صورت میں مشابہت رکھتے تھے، خوبیوں میں۔ ویسے نبوت کی خوبیاں الگ ہے، ولایت کی خوبیاں الگ ہے، لیکن یہ صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں
کردار میں، کریکٹر میں آپ مشابہت رکھتے تھے، آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ہدائی کے بخشش کے غالباً تیسری جو کتاب ہے اس میں آپ نے پوربی زبان میں، جو تیسرا رسالہ ہے، پوربی زبان میں آپ نے غوث پاک کی شان میں ایک منقبت لکھی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیہ میں غوث پاک کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ صورت علوی سیرت نبوی اللہ جمیل کے مظہر، صورت علوی سیرت نبوی اللہ جمیل کے مظہر، ہے لیس کمثلہ چہرہ تیرا یا عبد القادر جیلانی، ہے لیس کمثلہ چہرہ تیرا یا عبد القادر جیلانی، تورے دیکھن کو ترسے جیرا یا عبد القادر جیلانی، کہو بت موہ سپنے میں درشن دکھا یا عبد القادر جیلانی۔ یعنی آپ صورت میں، سیرت میں، کردار میں اپنے نانا سے مشابہت رکھتے تھے، کیونکہ نانا کے وارث تھے۔ مشابہت کا جلوہ آپ کو دیکھنا ہو تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو صاحبزادے تھے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ایک کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے صاحبزادے کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیغمبر پیدا ہوئے ہو، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، جس کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس میں بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ابھی تک کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا، میرے بھائی اسحاق کی نسل میں پیغمبر ہی پیغمبر، بے شمار پیغمبر، اور ابھی تک میری نسل میں ایک بھی پیغمبر نہیں، مولا میری نسل میں بھی کوئی پیغمبر بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے فرمایا اے ہمارے نبی، آپ رنجیدہ نہ ہو، بھلے آپ کے بھائی اسحاق کی نسل میں ہم نے بے شمار پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن آپ کی نسل میں ایک ہی پیغمبر بھیجیں گے، لیکن وہ ایک پیغمبر سب کے اوپر بھاری ہوگا۔
سب پیغمبروں کے پیغمبر ہوں گے، نبیوں کے نبی ہوں گے، رسولوں کے رسول ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے، جیلانی بابو تشریف لا رہے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث پاک کا دامن، خواجہ غریب نواز کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت اہل بیت کا دامن۔ اللہ نے فرمایا ہے ہمارے نبی ہم آپ کی نسل میں ایک ہی بھیجیں گے، لیکن وہ ایسے پیغمبر ہوں گے کہ سب پیغمبروں کے اوپر بھاری، اور نبیوں کے نبی ہوں گے، رسولوں کے رسول ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہمارے آقا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ مشابہت بتا رہا ہوں، ادھر بے شمار پیغمبر ہے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی پیغمبر، لیکن پیغمبروں کے پیغمبر، وہ نبیوں کے نبی بنے۔ اب دیکھو مشابہت کا جلوہ دیکھو، ہمارے آقا علیہ السلام، ان کے دو نواسے سب کو معلوم ہے، امام حسن اور امام حسین۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ دونوں نواسے اتنے پیارے تھے کہ آپ اس کو بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، نواسے لیکن بیٹا کہہ کے پکارا کرتے۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہم اپنی شفاعت کے لیے سرکار غوث پاک کو پیش کر رہے ہیں، ان کا واسطہ دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے تو غوث ہے اور آپ کے تو لاڈلے بیٹے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری اس عرض کو ٹھکرائیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے لاڈلے بیٹے، ان کا واسطہ دے رہا ہوں، آپ ضرور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا اپنے دونوں نواسوں کو بیٹا کہہ کے پکارا کرتے۔ دو نواسے تھے، امام حسن، امام حسین۔ تو امام حسن کی نسل میں، امام حسین کی نسل میں ایک سے بڑھ کر ایک امام اور ولی پیدا ہوئے۔ یہ سیدنا زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام علی نقی، امام تقی، امام جواد، امام حسن عسکری، یہ سب کے سب امام، اور ان کے بعد بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے ہو امام حسین کی نسل میں۔ ادھر نبیوں کی نسل چلی تھی، اسحاق علیہ السلام کی بے شمار نبی پیدا ہوئے تھے، ادھر ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ امام حسین کی نسل میں ایک سے بڑھ کر ایک
امام یہ ہمارے جو 12 امام ہیں، امام حسین کی نسل میں، ان کے بعد بڑے بڑے اکابر اولیاء پیدا ہوئے۔ ادھر امام حسن کی نسل میں ابھی تک کوئی امام کوئی ولی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن امام حسن نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا میرے بھائی حسین کی نسل میں تو امام ہی امام، ولی ہی ولی، اولیاء ہی اولیاء، اور میری نسل میں ابھی تک کوئی ولی نہیں، کوئی قطب ابدال نہیں، کوئی غوث نہیں، مولا میری نسل میں بھی کوئی ولی بھیج دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور الہام کے ذریعے بتایا کہ اے ہمارے نبی کے نواسے، آپ رنجیدہ نہ ہو، بھلے آپ کے چھوٹے بھائی کی نسل میں ہم ولی ہی ولی بھیجے ہیں، بے شمار اولیاء بھیجے ہیں، لیکن اے نبی کے نواسے، آپ کی نسل میں ہم ایک ایسی ہستی بھیجیں گے، ایک ایسی شخصیت بھیجیں گے، ایسا ولی بھیجیں گے جو ولیوں کا سردار بنے گا، جو ولیوں کا پیشوا کہلائے گا، جو ولیوں کا امام کہلائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن کی نسل میں سرکار غوث پاک کو پیدا فرمایا، جو سارے اولیاء کے سردار ہیں، ولیوں کے امام، پیروں کے پیر۔ ادھر بے شمار اولیاء ہے امام حسین کی نسل میں، ادھر ایک ہی ہے لیکن سب اولیاء کے اوپر بھاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشابہت ہے، مشابہت۔ سرکار غوث پاک یہ والد محترم کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی۔ سرکار اعلی حضرت اس لیے تو فرماتے ہیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اے سرکار بغداد، آپ محی الدین یعنی دین کو زندہ فرمانے والے کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ ہے کون؟ حسنی حسینی دریا کے سنگم ہے آپ۔ بات مشابہت کی چل رہی تھی۔ ادھر امام حسن کی نسل میں ایک ہی ولی پیدا ہوئے سرکار غوث پاک، لیکن ایسے ولی کہ قیامت تک یہ غوثیت کا تاج اب سرکار غوث پاک کے سر کے اوپر رہنے والا ہے۔ جب تک امام مہدی ظاہر نہیں ہوں گے وہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے یہ غوثیت کا تاج سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر رکھا ہے۔ آپ جس کو چاہے ولی بنائے، قطب بنائے، غوث ابدال بنائے، جس سے چاہے ولایت چھین بھی لے، یہ اختیار اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کے سر کے اوپر رکھا۔ اب غوث اعظم، دنیا میں غوث تو پیدا ہوں گے لیکن کوئی غوث اعظم پیدا نہیں ہوگا، کوئی محبوب سبحانی پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا میں دو ہی اللہ کے محبوب ہیں، ویسے تو سب اولیاء اللہ کے محبوب ہیں، لیکن محبوب الہی اور محبوب سبحانی یہ دو ہی ہستی ہے۔ محبوب الہی ہے حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، اور محبوب سبحانی ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی۔ یہ مشابہت بتا رہا۔ اور دیکھو
غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں. مشابہت دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا. کسی رسول کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزہ، کسی کو 4 معجزہ. لیکن ہمارے آقا علیہ السلام چونکہ رسولوں کے رسول ہے، امام الانبیاء ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم. اے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. ہمارے آقا علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے. اور اتنے معجزے ظاہر ہوئے ہمارے آقا سے کہ ان کو ہم گن نہیں سکتے. بے شمار معجزے ظاہر ہوئے ہمارے آقا علیہ السلام سے. اب دیکھو مشابہت، اولیاء تو بہت ہوئے، ان سے کرامتیں بھی ظاہر ہوئی، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جتنی کرامتیں عطا فرمائی، غوث پاک سے جتنی کرامتیں ظاہر ہوئی ہے، اتنی کرامتیں کسی بھی ولی سے ظاہر نہیں ہوئی. علماء لکھتے ہیں کہ اتنی کرامتیں ظاہر ہوئی غوث پاک سے کہ جس طرح سے یہ بارش کی موسم میں یہ روئے زمین پر جو بارش برستی ہے، یہ مینہ برستا ہے، ان کی جو بوندیں ہوتی، قطرے ہوتے ہیں، وہ کوئی گن نہیں سکتا ہے. بے شمار قطرے زمین پر گرتے ہیں، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ اس قدر کرامتیں ظاہر ہوئی ہے غوث پاک سے. ادھر معجزے اتنے ظاہر ہوئے نبی سے، نانا سے، اور یہ نواسا دیکھو مشابہت رکھ رہے ہیں. یہاں کرامتیں اتنی ظاہر ہوئی، یہ مشابہت ہے. اور آپ کو دیکھنا ہو تو دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کے سامنے یہ بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو ہمارا بھی نبی ہوگا، نبیوں کا نبی ہوگا. ہر نبی نے خوشخبری سنائی کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہوں گے. ہر نبی خوشخبری سناتے گئے اور پھر ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے. اور ادھر دیکھو غوث پاک دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو جتنے بھی آپ سے پہلے اولیاء پیدا ہوئے، حضرت اویس کرنی نبی پاک کے زمانے میں تھے، لیکن نبی پاک کی زیارت نہیں کر سکے، اس لیے صحابی نہیں ہے، آپ تابعی ہے. حضرت اویس کرنی نے بھی خبر سنائی تھی. اب بہجت الاسرار کی روایتیں پڑھو. حضرت با یزید بستامی، حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت جنید بغدادی
یہ تو غوث پاک کے دادا پیر ہے، 200 سال پہلے پیدا ہوئے، بیٹھے ہیں مریدوں کے حلقے میں، اچانک وجد کی حالت میں فرمانے لگتے ہیں بلنا راسی وائنی، بلنا راسی وائنی، سرکار آپ کے قدم کندھوں پر نہیں، میرے سر کے اوپر، میری آنکھوں کے اوپر۔ مریدوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ جب وجد ختم ہوا مریدوں نے پوچھا یہ آپ کس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ آپ کے قدم کندھوں پر نہیں، سر کے اوپر، آنکھوں کے اوپر؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ غوث پاک کی ولادت سے غالباً 200 سال پہلے پیدا ہوئے، فرمانے لگے اے میرے مریدو، میں دیکھ رہا ہوں کہ جیلان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ان کا نام ہوگا عبد القادر جیلانی، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جائے گا، اور علم شریعت اور علم طریقت اور پھر یہ تصوف کی ساری منزلیں طے کرے گا، اور پھر اللہ اس کو وہ مقام دینے والا ہے کہ 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوگا، اور وہ اللہ کے حکم سے اعلان کر رہا ہوگا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرے یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو وقت کے بڑے بڑے اولیاء اپنے اپنے سروں کو جھکا لیں گے اور کہیں گے کہ سرکار آپ کے قدم کندھوں پر نہیں، ہمارے سروں کے اوپر، ہماری آنکھوں کے اوپر۔ وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے ابھی سے میں نے اس کا ادب کر لیا ہے، خبر دی بڑے بڑے اولیاء کرام نے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے تو آخر میں، یعنی جب غوث پاک ماں کی شکم میں تھے تو خواب کے اندر غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے خواب میں ہمارے آقا تشریف لائے اور فرمانے لگے ابو صالح تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، ان کا مرتبہ اولیاء میں ایسا ہوگا جیسا انبیاء میں میرا ہے، یعنی جس طرح سے میں انبیاء کا سردار ہوں اس طرح سے وہ اولیاء کا سردار ہوگا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی وہ بشارت سنا دی خواب میں، وہاں سارے نبیوں نے بشارت سنائی اور پھر ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں۔ اب مشابہت دیکھو، غوث پاک دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، سارے اولیاء خوشخبری سنا رہے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں آپ کا جو کلام ہے کلام الامام ہے، کوئی ایسی ویسی شاعری نہیں ہوتی ہے، قرآن اور احادیث کا نچوڑ ہوتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ شعر میں سرکار اعلی حضرت نے جو فرمایا جو ولی قبل ہو، یعنی سرکار بغداد آپ کی پیدائش سے پہلے جو اولیاء ہوئے وہ، اور جو آپ کے زمانے میں ہوئے وہ، اور جو قیامت تک ہوں گے وہ سب آپ کا ادب رکھتے ہیں۔
تو غوث پاک کے زمانے میں جو تھے وہ تو ادب رکھتے ہوں گے غوث پاک کا مقام مرتبہ دیکھ کے. بعد میں یہ غوث پاک کی یہ کرامتیں یہ ذکر سن کے بعد والے بھی اور قیامت تک والے ادب رکھیں گے. لیکن یہ شعر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی ولادت سے پہلے جو اولیاء ہوئے وہ بھی آپ کا ادب کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ ان کو پتہ چل گیا تھا اللہ والوں کو خوشبو آ جاتی ہے. اب قرآن پڑھ کے دیکھو، یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی تھی نا. بچوں نے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، تم کہتے ہو بھیڑیا کھا گیا، لیکن مجھے تو مصر کی طرف سے میرے بچے یوسف کی خوشبو آ رہی. اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے. حضرت آویش کرنی رحمت اللہ علیہ ہزاروں میل دور تھے. ہمارے آقا علیہ السلام مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے یمن کی طرف رخ کر کے خوشبو سونگا کرتے. تو صحابہ عرض کرتے آقا کیا کر رہے ہو؟ کہا ادھر سے میرے دیوانے کی خوشبو آتی ہے. خوشبو آ جاتی اللہ والوں پتہ چل جاتا. تو یہ سارے اولیاء کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے غوث پاک کا ابھی جنم نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے بڑے بڑے اولیاء کرام نے ادب کیا ہے، ادب کیا اور غوث پاک کے قدم اپنے سر پر لے لیے. وہاں نبیوں نے ادب کیا ہمارے آقا کا. یہاں ولایت کی بات چل رہی ہے. غوث پاک کی ولادت نہیں ہوئی، اس سے پہلے جتنے اولیاء ہوئے سب نے خوشخبری بھی سنائی اور ادب بھی کیا. اب دیکھو ادھر ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. کیسے ولادت ہوئی؟ یہ بھی معجزہ ہے. ہمارے آقا پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، پیدا ہوتے ہی سجدہ. ادھر غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کیا. ہمارے آقا علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، جسم پاک سے خوشبو مہک رہی ہے. غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، جسم پاک سے خوشبو مہک رہی ہے. ادھر ہمارے آقا علیہ السلام کے جسم کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. مکھی گندی جگہ پر بیٹھتی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام تو اللہ کے نور سے بنے، مکھی نہیں بیٹھتی تھی. ادھر غوث پاک کو دیکھو، مشاہبت دیکھو، غوث پاک کے جسم کے اوپر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. ادھر ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ نہ سورج کی دھوپ میں آپ کا سایہ پڑتا، نہ چاند کی چاندنی میں سایہ پڑتا، کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے. آپ اللہ کے نور سے بنے، نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کے جسم پاک کا سایہ نہیں. ادھر غوث پاک کے جسم کا بھی سایہ نہیں، کیونکہ آپ نبی پاک کے جسم کے سایہ تھے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کہ تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. غوث پاک کا جو وجود تھا وہ ہمارے آقا کے جسم کا سایہ تھا. یہ مشابہت ہے نا. اور دیکھو غوث پاک کی
بے شمار کرامتیں آپ نے سنی ہوگی، اور نبی پاک کے بھی بہت سے معجزے آپ نے سنے ہوں گے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے۔ کافروں نے جب معجزہ طلب کیا تھا کہ یہ چاند چمک رہا ہے، اگر آپ سچے رسول ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ آپ نے 12 سنا ہوگا، ہمارے آقا علیہ السلام جبل ابو القبیس کے اوپر چڑھے، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تو بعد کی بات ہے، ابھی آپ کا بچپنا تھا، او پنگھوڑے میں آرام کرتے، آسمان میں چاند چمکتا رات کو، ہمارے آقا علیہ السلام چاند سے کھیلا کرتے، یوں اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا، یوں انگلی مبارک کرتے چاند ادھر، یوں انگلی مبارک کا اشارہ کرتے چاند آگے، یوں کرتے چاند پیچھے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اب نوری بشر ہے، اللہ نے کھلونا بھی نوری بنایا، کوئی چائنے کا نہیں بنایا۔ اور غوث پاک کی کرامت دیکھو، مشابہت دیکھو، غوث پاک کی ایک دائی، یعنی بچپنے میں جس دائی نے آپ کو دودھ پلایا تھا، وہ دائی ایک دن جبکہ آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا، وہ زمانے وہ دائی آپ کو ملنے کے لیے آئی، اور وہ دائی عرض کرنے لگی کہ اے سرکار بغداد، میں نے بچپنے میں آپ کو دودھ پلایا، بچپنے میں آپ میرے پاس رہے، میں آپ کو دیکھتی جب آپ کی عمر 4-5 سال کی تھی تو آپ جیلان کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتے، آنکھ بچولی کھیلا کرتے، آنکھ بچولی، پانچی بولی میں تھاپو، پکڑو بہت رے 4 ہوا چا آچو، چھوکرے کھیلتے ہیں تھاپو، تو یہ نہ جو تھاپو، وہ چھوکرے چھپ جاتے ہیں، ادھر چھپتے ادھر، وہ دیکھ جاتے کہ تھاپو، اس کو آنکھ بچولی کہا جاتا اردو میں۔ تو وہ دائی کہتی ہے کہ سرکار بغداد، بچپنے میں آپ بچوں کے ساتھ آنکھ بچولی کھیلا کرتے، تو بچے چھپ جاتے الگ الگ جگہ پر، اور میں آپ کو دیکھتی کہ آپ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے چاند میں چھپ جایا کرتے تھے، رات کو کھیلتے، چاندنی رات میں دوسرے بچے ادھر ادھر چھپتے، میں دیکھتی آپ پرواز کر کے چاند میں چلے جایا کرتے تھے، چاند میں چھپ جایا کرتے تھے۔ تو اے سرکار بغداد، اب بھی آپ جاتے ہو کہ نہیں چاند میں؟ بچپنے میں تو جایا کرتے، اب بھی جاتے ہو کہ نہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مائی صاحبہ، وہ تو میرا بچپنا تھا، کمزوری کا زمانہ تھا، بچپنا تھا، اب تو اللہ نے مجھے وہ طاقت اور وہ پاور دیا ہے کہ اب میں چاند میں نہیں جاتا ہوں، ایسے ہزاروں چاند میرے اندر سما جاتے ہیں۔ یہ ہے غوث پاک کا مقام، مشابہت ہے۔ ادھر نانا نے انگلی پر چاند کو نچایا،
چاند کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور ادھر غوث پاک ہے، چاند میں چلے جاتے بچپنے میں۔ یہ دنیا آج جا رہی ہے چاند کے اوپر اور اس کو بہت بڑی ترقی سمجھ رہی ہے، لیکن ہمارے غوث پاک بچپنے میں چلے جاتے، کھیلتے تھے آنکھ بھی چولی، چاند میں چلے جاتے۔ اور جب ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا بغداد میں، اس وقت اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی ایسے ہزاروں چاند اب میرے سینے کے اندر سما جاتے ہیں۔ علم لدونی کے 70 دروازے اللہ نے آپ کے سینے میں کھول دیے تھے۔ یہ غوث پاک ہے، مشابت رکھتے۔ دیکھو مشابت کا جلوہ دیکھنا ہے، آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب آخری حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات ہے، جبل رحمت ہے، آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہے، اور سامنے غالباً 1,00,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ 1,00,000 صحابہ بیٹھے ہیں، آقا خطبہ فرما رہے ہیں حج کا۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ زمانے میں یہ مائک سسٹم کچھ تھا نہیں۔ آج 100-200 آدمی بیٹھے ہیں، پھر بھی بغیر مائک ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ ہم مائک کے محتاج ہیں، بغیر مائک نہیں بول سکیں گے، تھک جائیں گے، موڈ خراب ہو جائے گا۔ 100-200 کا مجمع ہے، پھر بھی نہیں بول سکتے بغیر مائک۔ وہ تو 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ بیٹھے ہیں، کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں، لیکن یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آگے والے صحابی بھی برابر سنتے، پیچھے والے صحابی بھی برابر سنتے، دائیں والے صحابی بھی برابر، ادھر والے بھی برابر، بیچ والے بھی برابر، سب صحابہ برابر ہمارے آقا کی آواز مبارک کو سنا کرتے۔ یہ آواز مبارک کا معجزہ تھا، سب برابر سنتے۔ اور ادھر غوث پاک کی کرامت دیکھو، رسول سے جو عجیب بات ظاہر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور ولی سے جو عجیب بات ظاہر ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ غوث پاک جب بیان فرماتے 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہے، اور یہ آج سے غالباً 900 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ زمانے میں بھی یہ مائک بائک کچھ تھا نہیں، لیکن یہ غوث پاک کی آواز کی کرامت تھی کہ ادھر والا بھی برابر سنتا، پیچھے والا بھی برابر، ادھر والا، ادھر والا، بیچ والا، سب برابر سنا کرتا، مائک کی ضرورت نہیں، سب برابر سنتے، سب کو آواز پہنچ جاتی، اور غوث پاک سب کے دلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی جان لیتے۔ یہ مشابت ہے، ادھر نانا کی بات ہے، ادھر نواسے کی بات، ادھر معجزہ، ادھر کرامت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے، ہمارے آقا علیہ السلام جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں، مسجد گمامہ ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر
اکال پڑا، قحط سالی ہے، پانی کی تنگی ہے، آقا خطبہ فرما رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے، قحط سالی ہے، ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں، کھجور کے باغ سوکھ گئے ہیں، اور پانی کی بہت تنگی ہے، آپ دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے بارش کی دعا کی، آقا کی دعا، فوراً کالے کالے بادل چھا گئے اور اسی وقت موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ مسجد سے نکل نہیں سکتے ہیں، بھیگتے ہوئے گھروں میں گئے، اور یہ بارش کہاں تک جاری ہوئی؟ 8 دن۔ پھر جمعہ آیا، بھیگتے ہوئے صحابہ آئے، اور وہی صحابی جنہوں نے دعا کا کہا تھا وہ پھر کھڑے ہوئے، کہا آقا اب دعا فرماؤ یہ بند ہو جائے، ہمارے کچے مکان ہیں گر رہے ہیں، اب آپ دعا فرما دیجئے، یا ایسی دعا کرو کہ باغوں میں، کھجور کے باغوں میں بارش برسے، ادھر ہمارے مکان کے اوپر، یہ شہر کے اوپر نہ برسے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس طرح سے دعا کی۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں بارش بند ہے اور باغوں میں بارش برس رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے ہمارے آقا کا۔ مسجد غمامہ آج بھی جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوگا وہ مسجد موجود ہے، غمامہ بادل کو کہا جاتا ہے۔ اچانک کالے کالے بادل چھا گئے، وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اب کی مرتبہ میں جب گیا نظرت تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی، یہ کبوتر، یہ ایک پنچھی ہے نا کبوتر، مدینہ کے کبوتر، تو مسجد غمامہ کے وہ 4-5 وہ گنبد ہے، تو کبوتر اکثر وہاں بیٹھا کرتے ہیں گنبد کے اوپر، مسجد غمامہ کے گنبد کے اوپر کبوتر ہی کبوتر نظر آتے ہیں۔ اور ادھر ہمارے آقا علیہ السلام کا سامنے روضہ ہے، اتنے کبوتر ہے، دوسری جگہوں پر بیٹھتے ہیں، مسجد غمامہ کے گنبد کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آقا کے گنبد کے اوپر ایک بھی کبوتر نہیں۔ بیٹھنا تو درکنار، کبوتر اوپر اڑتے بھی نہیں، اڑنا بھی اوپر بے ادبی سمجھتے ہیں۔ یہ پنچھی ہے، پنچھی بھی ہمارے آقا کا ادب کرتے ہیں، دوسرے گنبدوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، آقا کے گنبد کے اوپر ایک بھی کبوتر آپ نہیں دیکھیں گے، اوپر پرواز کرتا ہوا بھی نہیں دیکھیں گے۔ کبوتر کے اندر بھی اتنی سمجھ ہے، اتنی ادب ہے، اور جو لوگ انسان ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام کے گنبد کے بارے میں یہ کہے کہ ان کی زیارت نہیں کرنی چاہیے معاذ اللہ، حالانکہ ہمارے آقا فرماتے من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، ہمارے آقا فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، میں ان کی شفاعت کروں گا، آقا فرماتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں تمہارے جاؤ ہوئے نا تو مسجد نبوی میں 40 نماز پڑھیں بجے حائل ہوا ہو، یہ تبلیغ والے، یہ بھروچی صورتی زیارت کروا نہ جاؤ، یہاں شرک تھی جائے معاذ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تقدیر میں شفاعت نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو
ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ بارش بند ہو گئی، بہار ہو رہی ہے، اور شہر میں مدینہ میں بارش بند ہے۔ یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے، اور غوث پاک سے جو عجیب بات ظاہر ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو مشابت، بہجت الاسرار کی روایت ہے، غوث پاک بیان فرما رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا، بڑے بڑے اولیاء کرام بیٹھے ہوتے، جنات ہوتے، یہود نصارہ کفار مشرکین سب بیٹھے ہوتے واعظ میں، اور واعظ میں اتنی تاثیر آج ہمیں کوئی اثر نہیں، ہمارے واعظ سے ایک آدمی نمازی بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن غوث پاک بیان فرما لیتے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اثر تھی زبان میں۔ تو واعظ فرما رہے ہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ بڑا مجمع ہو اور بڑا زور شور سے واعظ ہو رہا ہو، اور اس میں اگر ایسی بات ہو تو بولنے والے کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا اتنا بڑا مجمع ہے، میں نصیحت کر رہا ہوں اور یہ بارش ہو رہی ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا میں تو تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو مینہ برسا کے لوگوں کو بھگا رہا، مولا اگر بارش برسانی ہے تو بہار برسا، بغداد کی گلیوں میں برسا، بازاروں میں برسا، یہ مجمع میں نہ برسا۔ غوث پاک کی دعا تھی، لوگوں نے دیکھا بہار بارش برس رہی ہے، مجمع میں ایک قطرہ بھی نہیں گرا، ایک بوند بھی نہیں۔ یہ ہے مشابت۔ ادھر نانا نے دعا مانگی اور بہار بارش، شہر میں بند، ادھر یہ غوث پاک ہے نانا کے نواسے، فرماتے میں اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں، ادھر آپ سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، بار بارش ہو رہی ہے، مجمع میں ایک بوند بھی نہیں گر رہی۔ یہ مشابت کی باتیں کر رہا ہے۔ اتنی باتیں ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے لیکن غوث پاک کی تعریف ختم نہ ہو۔ مشابت رکھتے تھے اپنے نانا سے۔ اب دیکھو آخری بات ہے، بعض لوگ یہ 11ویں شریف کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ کہاں سے نکلی ہے، کہاں ان کا ثبوت ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اگر آپ زیادہ سمجھ نہ سکو، جواب نہ دے سکو قرآن احادیث سے، تو اتنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھو سیدھی سادی بات، ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت کب ہوئی؟ 29 شعبان، صبح کو پہلا روزہ، پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو ولادت کب ہوئی؟ شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ اب 29 کے اوپر آپ غور کرو، 2 اور 9 کتنا ہوتا ہے؟ 2 + 9 کتنا دیا؟ 11۔ 11ویں شریف سے نسبت ہے کہ نہیں ہے؟
اور بھی آپ کو مشابہت دیکھنی ہے تو دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام، اس کے ذاتی دو نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد۔ محمد کا عدد کتنا ہے؟ 92۔ ہم لکھتے ہیں نا 786 92، نمبر پلیٹ 92 جی پاں گننا سی، 2 ویل 4 ویل جی 92 پسند کرنا، پانچ آقا جا عدد ہے۔ یہ 92 سولٹیج ہے، یہ ہمارے آقا کے نام مبارک کا ایک کول ورڈ ہے۔ سولٹیج میں ہم 92 کہتے ہیں، عدد 92 ہوتے ہیں۔ تو 9 اور 2، 9 اور 2 کو ملا 9 وتا 2 کتنا ہوا؟ 11۔ 11ویں شریف سے نسبت سے یہ ہے کہ نہیں 92۔ اور ہمارے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال کب ہوا؟ عمر شریف کتنی؟ بعض علماء نے 91 سال لکھا ہے، بعض علماء نے 51 سال کچھ مہینے کچھ دن، مطلب یہ کہ 92واں سال چل رہا تھا، 92 سال غوث پاک کی عمر شریف 92 عمر شریف۔ 9 اور 2 کتنا ہوتا ہے؟ 11 ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری باتیں 11ویں شریف سے نسبت بتا رہی ہے۔ اور بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو گھڑی کی طرف غور کرو، غور و فکر کرو، گھڑی کو دیکھو، گھڑی میں پہلے 11 بجتا ہے، پھر 12، پھر 1۔ کیا سبق دے رہی ہے یہ گھڑی؟ یہ گھڑی بھی ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ دنیا والوں پہلے 11ویں والے کا دامن پکڑو، یہ 11ویں والا پیر تم کو 12ویں والے تک پہنچائے گا، اور یہ 12ویں والے آقا تم کو ایک اللہ تک پہنچائے گا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ اتنی سی بھیک میرے غوث الورا دے دے، اتنی سی بھیک میرے غوث الورا دے دے، اجمیر سے چلوں تو در مصطفیٰ دے دے، اجمیر سے چلوں تو در مصطفیٰ دے دے۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ ہے سرکار غوث پاک کا مقام۔ آپ اپنے نانا سے مشابہت رکھتے تھے، ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمیں پیر ملے ہیں تو ایسے، جو پیروں کے پیر ہیں، جو ولیوں کے ولی ہے، جو غوثوں کے غوث ہے، جو غوث اعظم ہے، ہم ان کے مرید ہیں۔ ہمارے گلے میں ان کی غلامی کا پٹا ہے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، آپ ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میرے غلاموں کے اوپر، میرے غلاموں کے سر کے اوپر میرے ہاتھ کا پنجہ ایسا ہے جیسا زمین کے اوپر آسمان ہے۔ یعنی اگر ہم صحیح معنی میں غوث پاک کے غلام بن جائیں گے، غوث پاک کی تعلیمات کو اپنا لیں گے، غوث پاک کے ارشادات کو اپنا لیں گے، غوث پاک کی سیرت کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو ہم جہاں بھی جائیں گے غوث پاک کا وسیلہ، ان کی مدد، ان کے ہاتھ کا پنجہ ہمارے سر کے اوپر رہے گا۔ کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارا بال بھی بکا کر سکے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔ سلام مصطفیٰ جان
رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا ونو کا غوث اعظم امام تو کا ونو کا غوث اعظم امام تو کا ونو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جس کی ممبر بنی گردن اولیاء جس کی ممبر بنی گردن اولیاء جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام زندگی میں ہمیں جو ملا ہے کبھی محمود جیلا کی ہے برکتیں سبھی جب پکارا ہر حاجت جب پکارا ہر حاجت بر آئی میری جب پکارا ہر حاجت بر آئی میری تیرا فیضان ہمیشہ رہے مرشدی ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں